السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیان لائیں آپ کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا، اور عنوان ہے حضرت عمر کی فوج اور حضور پاک کا واقعہ، بہادر نوجوانوں کی کہانی۔ بڑا ہی زبردست بیان ہے، آپ سے گزارش کو پورا سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو ڈرو پروردگار عالم سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ مہد سے لے کر لحد تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اتنے حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں کی یقین تباہ ہو جائیں گے، لوگوں کی ایمانی حالت میں اتنی خرابی پڑ جائے گی۔ شام کو آدمی مومن ہے، صبح کو موت آئی تو ایمان کی رتی پلے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ساتھ ساتھ گزر رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ اور ساتھ ہیں۔ ارے وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی جس جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ گندگی اور غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اے اللہ کی پاک پیغمبر، قرآن کریم کی بے ادبی، قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن پروں پہ لکھا ہے، گندگیوں میں چونچ ڈبو رکھی ہے، گندگی کھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، میرے صحابہ، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، پر کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑے خوشگلو ہوں گے، خوشیلان ہوں گے، پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک پہ رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے، پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے، ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن کا ادب کرو، اونچی جگہ رکھو، ادب کرو، لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی، جس کا ہر قول فعل، جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے، تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔
مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے، ان کی ادائیں پسند ہے، ان کی تمام رات دل کی عبادت پسند ہے۔ ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے، راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، پہاڑ بھی سن کر پگھل جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں، پچھلی رات کو کون اٹھے گا، کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے، پچھلی رات کی عادت پڑ جائے، نفلوں کی یہ چسکا پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین کے، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی، اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے بیٹھا۔ دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، کہ اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے، تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا۔ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا تو بتا تو کیسے مرے گا۔ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو، یہاں بتا تو کیسے مرے گا۔ اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی۔ فرمایا میں یوں مروں گا، میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی کو اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ قرآن مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر۔ امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے
اور مسلمانوں میری حالت بھی تم جیسی ہے. آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی, مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا, بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی. ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے, نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں. ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو, میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو. امیر المومنین مصلی پہ بے ہوش پڑا ہے, زخمی ہے, ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے, 13 صحابہ کو خنجر مار چکا, 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے, لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا. ارے مرنا منظور ہے, اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور نہیں. عجب نماز تھی صحابہ کی, اسی لیے تو وہ مسلمان تھے. ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, محمد کی فوج چل رہی ہے. اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. شام کے وقت فرمایا, کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے. 2 انصاری نوجوان کھڑے ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں. دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی. آپ اس میں کہنے لگے بھی آدھی رات تو جاگی اور آدھی رات میں جاگوں گا. ایک سو گیا, جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ, میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں, قرآن پاک کی تلاوت کروں, مجھے کچھ ملے گا, یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیسی نماز پڑھتے تھے صحابہ. صحابی نے نیت باندھی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے, اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے, اللہ کی حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا, نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا, پیٹھ میں پیوست ہو گیا. دوسرا تیر آیا, پشت میں پیوست ہو گیا. تیسرا تیر آیا, کمر میں لگا. اسے کوئی پتہ نہیں, کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے. خون نکلا, خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا. اللہ اکبر. وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا, اس کی آنکھ کھلی, شور میں جایا, رے نماز ختم کر دے, پہرے داری میں خلل واقع ہو, دشمن حملہ نہ کر دے, حضور ناراض ہو جائے. اے ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے. یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے. سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا. اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا, رویا. ساتھیوں سے کہنے لگا, او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے, اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی, حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے, لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا. صحابہ نے بتایا, یہ جو تم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا. لوگ اچھا. گھر گیا, گھر جا کر وہ کپڑے اتارے, چولہے میں آگ جل رہی تھی, آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے جلا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا. نہ حضور نے پوچھا
نہ اس نے بتایا ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار ہو، کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں، کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے، فلسطین، شام، مصر میں، ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں، 1000 مرتبہ کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں، بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا، بہت گناہگار آدمی ہے، صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا، اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی، جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے، فرمایا حضور نے ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو، اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمائے اس کو دوسری مرتبہ دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی۔ اگر میں گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتا تو دیکھنے میں تو آ ہی جاتے، حضور کی ناپسندیدہ شے میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگے، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں، نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالنے صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا۔ 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔
ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، او میرے جگر کے ٹکڑے، میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام۔ او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو۔ اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کو ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہی ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کروڑوں مبارک ہو، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے، وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی، او لوگو میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا اور بلند آواز سے کہنا، او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے۔ آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قریب دفن کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علماء کرام نے لکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ سبحان اللہ، حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے، میرا پیارا شوہر موجود ہے، میرا ابا موجود ہے، میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی، نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، نبی کے قدم ہوں گے، میرا سر ہوگا، میری سعادت بنے گی، خوشبختی بنے گی۔ تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے، پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرما اپنی عطایات سے نواز دے گا۔ فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں، میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ۔
اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو، اور یہ کہو ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ وہ فاروق اعظم جو زمین پہ کوڑا مارے، زلزلے کے وقت میں زمین ساکن ہو گئی، حضور فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزر سکتا۔ اس راہ سے عمر گزرتا ہے، اس راہ سے آج اس عمر کا آخری وقت ہے جس کو آقا دو عالم نے اللہ میاں کی حضور میں دامن پھیلا کے چولی پھیلا کے مانگ کے لیا تھا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جا کر کے یوں کہنا کہ اے عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ ایسا صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا، میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے، اللہ میاں تیرا مجھے اس کی جزائے خیر دے گا۔ عمر فاروق کا آخری وقت ہے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے، اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی، میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو، عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بیان آپ نے سماعت فرمایا، بڑا ہی زبردست بیان فرما رہے تھے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب۔ امید کرتے ہیں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچیں۔ دوستو، صحابہ کرام نے بڑی ہی محبت کی حضور سے، ہر حال میں، بھوک میں، پیاس میں، تنگی میں، اور جو ہے فاقے کاٹے، پیٹ پر پتھر بننے اور کئی دن بھوکے رہے، مگر حضور سے انہوں نے وفا کی ہر حال میں، اور حضور کی بتائے ہوئے جو رستہ تھا اسی رستے پر ہی چلے، اور حضور کی نسبت کا جو ان کو فائدہ ملا وہ یہ تھا کہ ہر وقت وہ حضور کی بارگاہ میں رہتے، اور حضور سے ہی سب کچھ سیکھا انہوں نے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طریقے سے جنگیں کرنی ہیں، اور اس حالات میں، اس وقت میں کیسے گزارنا ہے۔ ہر وقت میں حضور ان کو سمجھاتے رہتے۔ جب بھی کسی صحابی پر کوئی مسئلہ بنتا یا کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو وہ حضور کے پاس ہی جاتے، اگر کسی سے کوئی خطا بھی ہو جاتی تو وہ پھر بھی حضور کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے تو ہمیں معافی اور توبہ کا راستہ دکھائیں، تو حضور پھر اپنے صحابہ کرام کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کے اس پیارے دین کے ساتھ مل جائیں، شامل ہو جائیں، اور جو ہے جن باتوں سے حضور نے منع فرمایا ہے تو ان سے ہرگز رک جائیں، منع ہو جائیں، اور جو ہے جن کاموں میں حضور نے ہمارے لیے بہتری اور فائدہ رکھا ہے صرف وہی کام کریں۔ حضور سے والہانہ عقیدت والی محبت رکھیں، ہر بات سے پہلے، ہر کام سے پہلے، اور کوئی بھی آپ کام کریں تو دیکھیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ تو اگر آپ اس طرح حضور کی زندگی گزارے ہوئے زندگی کے دن دیکھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی کسی غفلت کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور جو ہے آپ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے کہ آپ صرف حضور کے ہی زندگی کو سوچ کر جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو
बड़ा ही प्यारा मर्तबा मिलेगा। और जिसने हुजूर के इखलाक को समझा और उन जैसा इखलाक करना चाहा किसी से तो उसने भी इज़्ज़त पाई। तो हुजूर ने इखलाक और प्यार का दर्स जो दिया है, हमें चाहिए कि हम उसको भी पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और दीन में पूरे तरीके से शामिल होएं, क्योंकि दीन में पूरी तरह से शामिल हों। दीन ही हुजूर वाला इज़्ज़त वाला है और हुजूर भी इज़्ज़त वाले हैं। तो हमें भी चाहिए कि हुजूर के दीन के साथ जुड़ें, हर वक्त हुजूर के साथ वफ़ा करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन पर दुरूद व सलाम पढ़ें, दुरूद व सलाम का नजराने पेश करें। तो यही वफ़ा है हुजूर से। हुजूर ने हर वक्त रो रो कर अपनी उम्मत की दुआएं की और उम्मत की शफात की। तो आज हमें भी चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से अपना रिश्ता कायम रखें और मज़बूत करें उसको। ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर से वफ़ा की जाए। हुजूर ने जिन कामों से रोका है उन कामों से रुका जाए और जो हमारे लिए जायज़ करार दिया है सिर्फ़ उसी पर ही अपने आप को ठहराए और गुजारा करे और जो है सब्र और शुक्र के साथ जिए। हमेशा अपने आप से नीचे को देखें, ऊपर वाले को मत देखें। जब आप ऊपर वाले को देखेंगे तो ज़िंदगी से आप बड़े ही मायूस होंगे। हमेशा खुद से नीचे वाले को देखें कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहा है, तो फिर इंसान जो है खुद ब खुद सब्र और शुक्र का आदी भी बन जाता है और जो है फ़ायदा भी पहुंचता है। सब्र और शुक्र का बड़ा ही फ़ायदा है और आखिरत में इसका बड़ा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो मेरे थोड़े दिए हुए पर सब्र और शुक्र कर लेगा तो क़यामत के दिन मैं उसकी थोड़ी नेकियों पर भी उसको माफ़ कर दूँगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कितनी प्यारी बात हुजूर ने हमारे लिए बयान फरमाई। तो हमें भी चाहिए कि हुजूर के साथ इसी तरीके से मोहब्बत करें जिस तरीके से सहाबा कराम ने की है, तो ही हमें इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो बयान है वो आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाले जो नए बयान हैं वो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँचें। सवाब और सदक़े की नीयत से वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कर दें। इंशाअल्लाह लाते रहेंगे आपके लिए बड़े ही प्यारे प्यारे और ज़बरदस्त बयान। हर दिन हर महीना के हवाले से जो भी प्यारे प्यारे टॉपिक होंगे हम आपके लिए बयान लाते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करें, वीडियो को पूरा भी वॉच कर लिया करें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त बयान लाते रहेंगे। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए बयान एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।